عارضی عالمی فورس ٹرمپ کی سربراہی میں عبوری اتھارٹی بنے گی، غزہ امن منصوبہ پیش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے ایک جامع امن منصوبے کی حمایت حاصل ہے، جس کی تحت غزہ میں فوری جنگ بندی اور قیام امن کا روڈ میپ شامل ہے۔ یہ منصوبہ، جسے صدر ٹرمپ نے عرب رہنماؤں کو بھی فراہم کیا ہے، نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد جاری کیا گیا۔ ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ نیتن یاہو اس منصوبے سے متفق ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سعودی عرب، انڈونیشیا سمیت مسلم اور عرب ممالک بھی منصوبے کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت غزہ میں امن فوج کی حمایت کے لیے اپنے فوجی بھیجنے سے متعلق فیصلہ کرے گی۔ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کو منو ان تسلیم نہیں کیا گیا، پاکستان نے اس میں ترامیم کی۔ ابھی جو دستاویز ہے وہ امریکہ نے جاری کی ہے۔ اگر اس میں ہماری تجاویز شامل نہیں ہیں تو شامل ہونی چاہیے۔ سیاست کے لیے غزہ امن منصوبے کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی بالکل واضح ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے اور فلسطینی عوام کے لیے منصفانہ اور دیرپا امن کی حمایت پر برادر ممالک اور امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سلسلے میں لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ فورن افیئرز ایکسپرٹ ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی نے بات کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا۔ This agenda focuses on demilitarization of Gaza, temporary governance reforms, and establishment of an international monetary board. He specifically praised Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir for their 100% support for this plan, and it actually sent a clear message, and it shows that Pakistan is being recognized as a credible and influential player in the global diplomacy. And backing this plan allows Pakistan to project itself as a stabilizing force capable of mediating, advising, and shaping outcome in highly sensitive conflicts. امریکی صدر کے مطابق اس پروپوز پیس پلان کے تحت فوری جنگ بندی، حماس کا غیر مسلح ہونا اور اسرائیلی افواج کا وڈرال شامل ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ تمام فریقین کی منظوری انتہائی قریب ہے، تاہم حماس کی جانب سے حتمی منظوری ابھی باقی ہے، مگر ٹرمپ پر امید ہے کہ وہ ابھی اس کی حمایت کریں گے۔ 20 نکاتی منصوبے میں کہا گیا ہے کہ جیسے ہی دونوں فریق معاہدے پر دستخط کریں گے، جنگ فوراً ختم ہو جائے گی۔ منصوبے کے اہم نکات میں ایک عارضی بین الاقوامی امن فورس کی تعیناتی اور ایک عبوری انتظامیہ کی تشکیل شامل ہے، جس کی قیادت ٹرمپ کریں گے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر عبوری انتظامیہ میں شامل ہوں گے۔ اس حوالے سے پریزیڈنٹ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز اور سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم نے لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ بات کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا۔ بہت سی چیزیں جو بھی کلیئر نہیں ہیں، مثال طور اسرائیلی آرمی جو ان سے کہاں آئے گی، سیکورٹی ارینجمنٹس جو ہیں اس میں ان کا کتنا عمل و دخل ہوگا، پھر اس کے بعد یہ کہ وہاں پہ جو انہوں نے بتایا ایک بورڈ آف پیس بنے گا جس کو ٹرمپ ہیڈ کریں گے، اس میں ٹونی بلیئر بھی ہوں گے، لیکن اس کا کیا ہوگا، مطلب اس کا مینڈیٹ کہاں تک ہوگا، اس کی جو ہے نا کس کو اکاؤنٹیبل ہوگا، جو ایڈ اور اسسٹنس ہے ساری اس کو سو بہت سے گیپس بھی ہیں اس کے بیچ میں۔ وہ خیر ریکنسٹرکشن انویسٹ کرتے ہیں، پھر اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو غزہ کے لوگ ہیں فلسطینینز وہ رہنا چاہیں تو رہ لیں، نہیں رہنا چاہیں تو چلے جائیں، ان کو واپسی کا حق ملے گا، لیکن وہ بھی تھوڑا سا ایمبیگوس ہے، تو اس پہ تھوڑے سے اعتراضات بھی ہو رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ ایک بار چلے جائیں کہیں اور تو واپس آ ہی نہ سکیں۔ پھر معاہدے کے تحت حماس کے جنگجوؤں کو مکمل طور پر غیر مسلح ہونا ہوگا اور انہیں مستقبل کی حکومت میں ہر کردار سے خارج کیا جائے گا۔ البتہ جو پرامن بقائے بامی پر آمادہ ہوں گے انہیں عام معافی دی جائے گی۔ اسرائیلی وڈرال کے بعد بارڈرز امداد اور سرمایہ کاری کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ پلان میں واضح کیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو نکالا نہیں جائے گا، بلکہ انہیں بہتر غزہ کی تعمیر کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ٹرمپ کے پروپوز پلان کے کامیاب ہونے کے کتنے چانسز ہیں، اس بارے میں عرب جرنلسٹ باقر یونس نے لفظ ڈیجیٹل سے بات کی۔ آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ It's not going to be feasible. It's not at all. See, to ask the people of Gaza, to ask the fighters of Gaza, Hamas and other groups, just to surrender, just to give their weapons, it is not something visible because they actually came out. They have prepared for themselves for this, for the freedom of their place, of their country, for the freedom of Palestine, for the freedom of Qibla Awwal, Masjid al-Aqsa. So that's what they are playing for, and they are actually very ready to sacrifice more in this cause. So I think this is not going to be feasible because still it's only serving the Israeli cause. The 20 points plan have nothing more than points of surrendering to the Israeli army.
یہ منصوبہ اگرچہ جذباتی طور پر ایک فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فوری راستوں کے کھلنے کا وعدہ کرتا ہے، مگر اس کا حقیقی ٹیسٹ زمینی سطح پر فریقین کی رضامندی، قیدیوں کی رہائی اور عبوری انتظامیہ کی غیر جانبداری ہوگا۔ حماس کی حتمی منظوری، اسرائیلی وڈرال کی ترتیب اور علاقے میں امن فورس کی تعیناتی کے عملی اور سیاسی پہلوؤں پر بھی سخت مذاکرات درکار ہیں۔ اگلے چند روز اور مذاکراتی دور اس منصوبے کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کریں گے۔ اگر تمام فریقین سنجیدہ ہوں تو غزہ میں فوری انسانی سکون اور طویل مدتی تعمیر نو کی راہ ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے فالو کریں لوز ڈیجیٹل۔